أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو آپ لوگوں میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور ان کی بیویاں رہ جاتی ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ان کو لازم ہے کہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب ان کی یہی مدت پوری ہونے لگے تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ اپنی جان کے متعلق کسی کے ساتھ نکاح کا اچھائی سے فیصلہ کر لے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ آپ لوگ ان عورتوں کو نکاح کی پیشکش کریں، یا یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ بات چھپائے رکھیں۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، اللہ جانتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے نکاح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن وعدہ نہ کریں خفیہ طور پہ، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں کوئی ایسے رشتے کی مثبت انداز میں بات کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کے متعلق پکا عزم مت کرو یہاں تک کہ مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ واقعی اللہ آپ لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ما فات عنہا عورتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جن عورتوں کے شوہر وفات پا جائیں ان کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اور اگر وہ حاملہ عورتیں ہیں، خاوند فوت ہو جائے یا مطلقہ عورت ہو تو اس کے لیے عدت کا وقت وضع حمل ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے شرعاً 4 مہینے 10 دن کی عدت کا حکم ہے۔ 4 مہینے 10 دن اسی گھر میں رہے گی جس گھر میں اس کا خاوند وفات پا گیا ہے۔ زیب و زینت کی اجازت اس کو نہیں ہے، ہاں ضرورت کے مطابق جسمانی صفائی جو عام انسانی معاشرے کا انداز ہے اس کی اجازت ہے، بناؤ سنگار اور زیب و زینت کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اس زمانے میں صحابہ کرام کے مبارک دور میں آنکھوں میں سرما ڈالنا یہ زیب و زینت کا ایک انداز تھا، تو اس سے ممانعت تھی۔ ہاں اگر آنکھوں کی صفائی اور آنکھوں سے بیماری دور ہونے کے خاطر سرما عورتیں استعمال کرنا چاہتی تھیں تو پھر صبح کو آنکھیں بالکل صاف کرتی تھیں کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے سرما استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ایسے کپڑے جو شادی یا خوشی کے موقع پہ یا کئی سفر پہ جاتے وقت زیب و زینت کے انداز میں وہ پہنے جاتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ بیوہ عورت ایسی حالت میں ہے کہ کمائی کا کوئی راستہ نہیں، گھر میں آٹھا اور سالن تک کی پریشانی ہے،
تو پھر یہ بیوہ عورت ضرورت کے مطابق کسی کے گھر میں جا کے کام کاج کر کے اپنے لیے آٹا سالن کما سکتی ہے، یہ گنجائش ہے، کیونکہ کھانا اور رزق یہ انسان کی بشری ضرورت ہے۔ یا کوئی شدید تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی تو ڈاکٹر کے لیے جا سکتی ہے، یا ایسا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا کہ اس کو دیکھے بغیر شب و روز نڈال رہے گی، روتی رہے گی، تو چلو محدود وقت کے لیے جا کے وہ دیکھ کے جلدی لوٹنے کی کوشش ہو۔ اور ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے دوران اس عورت سے کوئی نکاح کی پیشکش نہ کرے۔ کنایات میں پیشکش کی گنجائش ہے۔ کنایات کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پہ نکاح کی درخواست نہ ہو اور ایسے اشاروں میں کہنے کی گنجائش ہے، اور ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ واضح عزم اور عقد اور وعدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کنایات میں ایجاب کی گنجائش ہے کہ چلو اس بیوہ کو بھی نکاح کی نیت ہے، جب عدت پوری ہو جائے اللہ خیر کرے پھر دیکھیں گے، ان جیسے جملوں کی گنجائش ہے۔ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک جگہ سے وہ سہارا ٹوٹ گیا، موت آ گئی، تو دوسری طرف سہارا بنانا یہ انسان کا مزاج ہے۔ آج کل معاشرے میں ایک کمزوری یہ بھی آ گئی کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس عورت کے حوالے سے دوسرا نکاح معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ کوئی بھی معاشرے میں بیوہ عورت نہ رہے، کسی نہ کسی سے اس کا نکاح ہو تاکہ ان کے لیے ایک سہارا ہو، خاوند ہو۔ خاوند بیوی کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ یہ ادھر ہمارے پرانے مقتدی ہیں، ان میں ایک آدمی فوت ہو گیا، کافی وقت سے بیمار تھا، تقریباً 2.5-3 سال سے بستر پہ پڑا رہا اور بیمار تھا۔ اس کی بیوی بڑی خدمت کرتی تھی، تو جب وفات پا گئے تو وہاں کے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ گھروں کی عورتیں کہتی ہیں کہ وہ اس کی بیوی کہہ رہی ہے، کسی نے آ کے ان کو تسلی دی کہ عرصے سے بیمار تھا، بس عزت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، بس اسی میں اللہ کا فیصلہ ہے، خیر ہوگی، صبر کر۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ چاہے جیسا کیسا بھی تھا، بیمار تھا، ضعیف تھا، چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، قضائے حاجت بستر پہ ہی کرتا تھا، لیکن وہ ایک ہی دفعہ اگر صبح سے شام تک مجھے ایسے دیکھتا تو بس میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تھی۔ اور جیسا تھا میرا شوہر تھا، مجھے ایک دفعہ دیکھ لیتا بس ساری پریشانی ختم ہو جاتی۔ تمہیں کیا پتہ، تمہارے 2 خاوند موجود ہیں کہ جس بیوی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس پہ گویا کہ آسمان گر گیا۔ تو واقعی شوہر ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں شریعت نے اس کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کی اجازت دی ہے، ویسے 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ تنہائی سے بچیں، لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کاروبار پہ جاؤ، کماؤ، محنت کرو، شادی پہ جاؤ، لیکن بیوی کو حکم یہ ہے نہیں، 4 مہینے 10 دن تک یہ نہیں جا سکتی۔ اس کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ نکاح کی نیت ہو، چاہے کوئی چھپائے، کوئی
کہہ دے اللہ جانتے ہیں. جیسے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جس کا نام قرآن کریم میں ذکر ہے. فلما زید منہا وطرا، فلما قضا زید منہا وطرا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام 22ویں پارے میں ذکر ہے. یہ اعزاز صرف اس صحابی کو حاصل ہے. یہ حضور کی مبارک ذات کے وہ متبنہ تھے، بڑی محبت تھی. تو زینب بنت جحش حضور کی بیویوں میں 2 بیویوں کا نام زینب تھا، زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جحش. یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب اور معاشرتی انداز کو بہت اچھی طرح جانتی تھی. حضور کی مبارک ذات نے ان کو نکاح کی درخواست دی کہ زید سے آپ کا نکاح ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے یہ خیال کیا کہ حضور نے اپنے لیے درخواست دی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاں کر دیا، بات ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو زید کی بات تھی، حضور اپنے لیے تو اس نے درخواست نہیں کی. وہ بڑی پریشان ہوئی، کہا کہ مجھے تو زید کا پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو یہ خیال کیا کہ حضور کی مبارک ذات اپنے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے لیے تو میری طبیعت نہیں ہے. تو 22ویں پارے میں آیات نازل ہوئی، کسی مومنہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو رد کرے. بس یہ آیت سن کے پھر وہ تیار ہو گئی، ٹھیک ہے بس اللہ کا حکم ہے. لیکن دل میں ایک خواہش تھی کہ کاش میرا نکاح اللہ کے رسول سے ہو جاتا جس میں نے ہاں کیا تھا. یہ تو بات دوسری طرف چلی گئی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، مستقبل میں غیب کو تو اللہ جانتے ہیں، اس میں نقصان نہ ہو آپ کے لیے، تو اللہ آپ کی جائز حاجت پوری فرمائیں گے. کچھ عرصے کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے، حضور سے عرض کرنے لگے کہ میں اپنی بیوی سے طبیعت میری اکتا گئی ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. بعد میں آیتیں نازل ہوئی. حضور کی مبارک ذات نے دل میں خیال کیا کہ اس کی خواہش تھی میرے ساتھ رشتے کی. دل میں یہ بات حضور نے چھپا کے رکھی کہ اگر زید طلاق دے دے تو میں اس سے نکاح کروں گا. لیکن اس کو فرمایا کہ نہیں، طلاق مت، تو کوشش کرو کہ ان کو پاس رکھو. جب بعد میں اس نے طلاق دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے وہ بات دل میں چھپا کے رکھی تھی. اے میرے نبی، آپ نے بات دل میں چھپا کے رکھی تھی، آپ کی بھی خواہش تھی، اس کی بھی خواہش تھی، تو بس اس نے طلاق دی ہے، اب اسے نکاح کرو. اللہ کا حکم ہوا نکاح کرو، کیونکہ زمانے جاہلیت میں متبنہ کی بیوی سے نکاح کرنا لوگ حرام سمجھتے تھے. اس قانون، جہالت کے قانون کو توڑنے کے لیے حکم ہوا کہ ان سے نکاح کریں. تو حضور کی وہ خواہش بھی پوری ہوئی اور ان کی خواہش بھی پوری ہوئی. تو جہاں رشتے کی درخواست ہوتی ہے اور وہاں رشتہ نہ ہو جائے، اس میں کوئی حکمت ضرور ہوگی. اور اگر جائز حاجت ہے، مستقبل میں کوئی خطرہ نہ ہو تو اللہ پوری فرما دیتے ہیں. لیکن شریعت کا خیال رکھا جائے رشتوں میں تو بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ما فات عنہا عورت کی عدت کا ذکر فرماتے ہیں. اور اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کی بیویاں رہ جاتی ہیں، ان کے ذمہ 4 مہینے 10 دن کا انتظار ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جب ان کی مدت عدت پوری ہونے لگے تو کوئی گناہ نہیں
کہ وہ اپنے حوالے سے مناسب انداز سے کہیں رشتے کا سوچ لے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال سے خبردار ہیں. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کوئی گناہ نہیں آپ لوگوں میں کہ آپ لوگ ان سے اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کی پیشکش کریں. او اکننتم فی انفسکم، یا دل میں خفیہ نیت رکھیں کہ اس بیوہ سے نکاح کروں گا. عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتے ہیں جن کا آپ لوگ تذکرہ کرتے ہیں ان عورتوں سے. ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن وعدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے خفیہ طور پہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کوئی نکاح کے متعلق اشارے والی اچھی بات کہ نکاح شاید ہو جائے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، نکاح کا عزم عقد وعدہ کبھی نہ کرنا یہاں تک کہ مدت عدت پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ واقعی اللہ آپ لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے ان کو جانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو واقعی اللہ بخشنے والے بردبار ہیں. یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما. عالم اسلام کی جتنے رشتے ہو چکے ہیں بعد میں ہو رہے ہیں، اللہ سب کو کامیاب بنا، دینی ترقی کا ذریعہ بنا، پریشانیاں دور فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جائز دینی حاجات پوری فرما. یہ ہمارے ساتھی ان کی کچھ رشتہ داروں میں ایک عورت بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ ان کو صحت کاملہ دے، صحت نصیب فرما، عمل صالحہ کی توفیق عنایت فرما. جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کی، اللہ سب کو شفا فرما. وبائی دہشت یا اللہ دور فرما، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.